بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کے سفر میں ایک ایسے شخص کی خواہش جو آپ کے دل و جان میں بستا ہو، انسانی فطرت کا سب سے خوبصورت مگر سب سے زیادہ بے چین کر دینے والا جذبہ ہے۔ کیا وہ آپ کا نصیب ہے؟ کیا یہ خواہش پوری ہوگی یا آپ کو صرف آزمائش اور انتظار کا سامنا ہے؟ یہ سوال ہر اس دل کی دھڑکن ہے جو کسی کا طلبگار ہے۔ ہم انسان نصیب کے لکھے کو جاننا چاہتے ہیں، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں مستقبل سے بے خبر رکھا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ ایسی اندرونی اور بیرونی نشانیاں عطا کی ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ آپ کی یہ خواہش، یہ محبت آپ کی تقدیر کے کینوس پر کس مقام پر ہے۔ آج کی یہ تحریر، یہ روحانی گفتگو صرف ایک ویڈیو نہیں، بلکہ آپ کے دل کے لیے ایک تسلی اور آپ کی روح کے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ آئیے تقدیر کے اس فلسفے کو سمجھتے ہیں کہ جب کوئی پسندیدہ شخص آپ کے نصیب میں ہوتا ہے تو قدرت آپ کو کون سے دو واضح اشارے دیتی ہے۔ سب سے پہلے ایک بنیادی اصول سمجھ لیجیے۔ ہمارے دین میں تعلقات کے معاملے میں 3 چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وہ 3 چیزیں تقدیر، کوشش اور دعا ہے۔ بہت سے لوگ قسمت کے بھروسے بیٹھ جاتے ہیں یا پھر ضد اور انا کی وجہ سے تقدیر سے لڑنے لگتے ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دعا اور کوشش کا اختیار دے کر یہ سکھایا ہے کہ تقدیر کوئی اسٹیٹک چیز نہیں ہے۔ دعا خود تقدیر بدلنے یا بہتر کرنے کی طاقت رکھتی ہے۔ مگر کیا وہ شخص آپ کے لیے بہتر ہے؟ کیا وہ آپ کو اللہ سے دور تو نہیں کر رہا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو یہ 2 نشانیاں دیکھنی پڑتی ہیں۔ یہ نشانیاں دراصل اللہ کی طرف سے آپ کے حال پر ایک تائید یا پھر ایک تنبیہ ہوتی ہے۔ پہلی اور سب سے اہم نشانی آپ کے اپنے دل کی حالت ہے۔ یہ نشانی کسی دوسرے شخص میں نہیں، بلکہ آپ کے اپنے کردار اور روح میں ظاہر ہوتی ہے۔ اس نشانی کا نام ہے باطنی سکون اور خود کفائی۔ غور کیجیے، کیا آپ اس شخص کو اس لیے چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں ایک خلا ہے جسے آپ پر کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنی تنہائی اور محرومیوں کا بوجھ اس شخص پر ڈالنا چاہتے ہیں؟ جو تعلق صرف کسی خلا کو پر کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، وہ ہمیشہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نصیب کا اشارہ یہ ہے، وہ شخص آپ کا نصیب تب بنے گا جب آپ اس کے بغیر بھی مکمل ہوں۔ جب آپ کو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے آپ کی نماز، آپ کے اخلاق، آپ کی خوشی اور آپ کے اطمینان پر کوئی برا اثر نہ پڑے، جب آپ اس کی طلب میں بھی قناعت کی حالت میں رہیں۔ اگر اس شخص کا خیال آپ کو اللہ سے اور دور کر رہا ہے یا آپ کو دنیا کی دوڑ میں بد اخلاق بنا رہا ہے تو یہ نصیب نہ ہونے کی تنبیہ ہے۔ لیکن اگر اس شخص کی خواہش آپ کو مزید نیک، زیادہ ذمہ دار، بہترین انسان بننے کی ترغیب دے رہی ہے تاکہ
آپ اس کے لیے ایک بہترین ساتھی بن سکیں، تو یہ نصیب میں ہونے کی نشانی ہے کہ آپ صحیح سمت میں ہیں۔ اگر آپ کا دل کسی کے لیے تڑپتا ہے اور آپ کا جسم سجدے میں جھکتا ہے، یعنی آپ نے محبت کو اپنے ایمان کی ترقی کا ذریعہ بنا لیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کو قدرت نے تیار کر لیا ہے۔ پہلا قدم آپ کی اندرونی تیاری ہے۔ پہلی نشانی آپ کی اپنی ذات میں تھی، دوسری نشانی بیرونی حالات اور معاملات میں ظاہر ہوتی ہے، اور یہ نشانی ہے زہریلی جدوجہد اور غیر فطری رکاوٹوں کی عدم موجودگی۔ ہر رشتے کو پانے کے لیے کوشش، دعا اور صبر درکار ہوتا ہے، لیکن کچھ تعلقات ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ طاقت سے گھسیٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ مسلسل زبردستی، ضد، بے عزتی اور مسلسل تذلیل کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر آپ اور آپ کا خاندان یا وہ شخص تعلق قائم کرنے کے لیے اپنے دینی اور اپنے اخلاقی اصولوں کو توڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، اگر ایک کے بعد ایک دیوار کھڑی ہو رہی ہے جو کسی بھی جائز کوشش سے نہیں گر رہی، اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ ایک گول شے کو چوکور سوراخ میں زبردستی ٹھونس رہے ہیں، تو سمجھ جائیں کہ یہ اللہ کی طرف سے واضح تنبیہ ہے کہ اس شخص میں آپ کا نصیب نہیں ہے۔ وہ شخص نصیب میں تب آتا ہے جب آپ کوشش اور دعا کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ راستے خود بخود کھل رہے ہیں، خاندان رضامند ہو رہے ہیں، معاملات میں آسانی آ رہی ہے، اور آپ کو ایک الہی نظام نظر آ رہا ہے جو دونوں فریقین کو پاکیزگی اور آسانی کے ساتھ ملا رہا ہے۔ یہ آسانی اس بات کی علامت ہے کہ آپ دونوں کے نصیب کے ستارے ایک دوسرے کے لیے لکھ دیے گئے ہیں۔ جب آپ اللہ کے لیے قدم بڑھاتے ہیں تو اللہ آپ کے لیے دروازے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کے جائز قدموں کے باوجود دروازے مسلسل بند ہو رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دروازہ آپ کے لیے بنایا ہی نہیں گیا تھا۔ یہ دوسری نشانی آپ کو تسلیم رضا کا سبق سکھاتی ہے۔ تو میرے دوستو، یہ ہیں وہ دو نشانیاں۔ پہلی نشانی آپ کی باطنی تیاری اور خود کفائی، یعنی اس کے بغیر بھی آپ کا اچھا انسان بنے رہنا ہے۔ دوسری نشانی راستے میں زہریلی مذمت کی عدم موجودگی، یعنی معاملات میں آسانی اور الہی نظام کا نظر آنا۔ اگر دونوں نشانیاں موجود ہیں تو اللہ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی کوشش جاری رکھیں، اور اگر ایک بھی نشانی، خاص طور پر دوسری، مسلسل منفی اشارہ دے رہی ہے، تو اپنے رب پر کامل توکل کیجیے۔ یہ یاد رکھیے کہ اللہ کی تقدیر آپ کے لیے ہمیشہ بہترین ہوتی ہے، بھلے وہ آپ کی خواہش کے مطابق نہ ہو۔ آپ کا نصیب وہ نہیں جو آپ کو خوشی دے، بلکہ وہ ہے جو آپ کو سکون اور عافیت دے، اور حقیقی سکون صرف اللہ کے فیصلوں میں رضا سے ملتا ہے۔ اے میرے رب، جو یہ الفاظ سن رہا ہے، اس کے دل میں جو خواہشیں چھپی ہیں، تو انہیں خیر کے ساتھ پوری فرما دے۔ اگر اس کا پسندیدہ شخص اس کے نصیب میں ہے تو ان دونوں کے دلوں کو اپنی محبت سے جوڑ دے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے دل سے ہر دکھ، ہر گمان، ہر انتظار کو ختم کر کے سکون عطا فرما۔ اے اللہ،
اس کو وہ عطا کر جو اس کے حق میں بہتر ہے، اور اس کی زندگی کو اپنی رضا اور نور سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ اپنا خیال رکھیے، اپنے ایمان کا خیال رکھیے اور اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ جزاک اللہ خیراً کثیر۔